کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا، پوری فرما دیتا ہے۔ بندے تو بنو، پہلے بندے تو بنو نا، بندے تو بنتے نہیں ہو۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں نا، یہ بندہ، اس کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ جسم ہے، روح ہے۔ روح کی ضرورتوں کا ادراک نہیں ہے اس کو، لیکن اس کو کوئی نظر والا مل جائے جو اس کو بتائے کہ بھائی جی روح کی ضرورتوں پوری کرو گے تو پھر تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اس کو ضرورت ہے کاٹن کی، اس کو ضرورت ہے سپلٹ یونٹ کی، اس کو ضرورت ہے کار کی، اس کو ضرورت ہے بنگلے کی، اس کو ضرورت ہے پیسے کی، دولت کی، اور یہ اس دولت کے پیچھے مارا جا رہا ہے، پگھلتا جا رہا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں آ رہا، میرے پاس کیوں نہیں آ رہا۔ میرے اللہ نے یہ نظام بھی لکھ کے رکھا ہوا ہے، یہ نظام بھی اللہ نے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ کہتا ہے جس کا چاہوں رزق بڑھا دوں، جس کا چاہوں تنگ کر دوں۔ رزق کا معاملہ بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کا۔ سنیں ذرا ایک آیت اور سنیں، اسی عنوان پر اللہ فرماتا ہے کہ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض۔ اگر سب کو رزق دے دیتا ہے نا، سب پاٹے کھاں ہوتے تو یہاں فساد برپا ہو جاتا۔ یہاں کیا ہوتا؟ میری گڈی اتھے کلونی، تو گڈی کیوں کھلا رہی ہے؟ تو پیچھے کرنا اتھے کھلا رہی ہے۔ یعنی لو، اللہ کہتا ہے لو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک لمحے میں زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین کر سکتا ہے۔ قارون جو ہے وہ سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے جو حواری ہیں ہاؤ ہو کے لیے اس کے سامنے موجود تھے کہ جناب موسیٰ آئے، کہا قارون زکوٰۃ دے اپنے مال کی۔ اس نے حساب کیا، ہماری زکوٰۃ تو 2.5% ہے، اس کی 25% تھی۔ اس نے کہا یہ تو اتنا مال چلا جائے گا، مارا جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں دیتا۔ الٹا جناب موسیٰ پر ایک عورت کو کہہ کہ تہمت لگوائی۔ موسیٰ کو جلال آیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، مولا تو نے بھیجا تھا اس کمینے کے بعد زکوٰۃ کا مطالبہ کرے، زکوٰۃ لینے آیا تھا، میں خود نہیں آیا، مجھے زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، میں اس کے پاس آیا تھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ زمین تیرے حوالے، حکم کر۔ موسیٰ نے کہا زمین پکڑ لے اس کمینے کو۔ سونے کے تخت پر ٹیک لگا کے متکبرانہ انداز میں بیٹھا ہوا قارون اگلے چند لمحوں میں زمین کے اندر دنسایا جا رہا تھا۔ اس لیے کسی بات پر مان عاجزی ہے۔ ہم اللہ ہمارے پاس اختیار کیا ہے؟ یہ تو وہ کریم ہے، کہتا ہے صبر کرو تو اجر دوں گا۔ کہتا مجھ سے صبر نہیں ہوتا، کیا کر لے جو کرنا، مجبوری ہے صبر۔ اس کے باوجود اس مجبوری پر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اجر کا مستحق بڑھنا چاہیے، جزا کا مستحق بڑھنا چاہیے۔ میں اپنے مضمون کی چند باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قلب العبد المومن، مومن بندے کا دل بین اصبعین من اصابع الرحمن، مومن بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی، آپ کا میرا دل کس کے پاس ہے؟ کہاں؟ کہتے انگلیوں سے مراد یہ انگلیاں نہیں، انگلیوں سے مراد تصرف کی انگلیاں۔ اللہ جدھر چاہے دل پھیر دے، جدھر چاہے اس کا دل پھیر دے۔ بس دعا کریں، ہمارے آقا بھی یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب
صرف قلبی علی طاعتک، یا اے دلوں کے پھیرنے والے کہیں میرا دل فرعون کی طرح نہ پھیر دینا، میرا دل قارون کی طرح نہ پھیر دینا، میرا دل نمرود کی طرح نہ پھیر دینا، میرا دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں نا، کہتے شیطان آ جائے تو یہ پڑھتے ہو، نہیں یہ شیطان کا نہیں ہے، یہ ایک عظیم عقیدہ ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب میں ایک بات کہوں اگر آپ سے، یہ میرے ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو دلوں کی بات کر رہا ہوں نا، کہ بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ میں کہتا ہوں ان بزرگوں کے سامنے کوئی بندہ بٹھا دے 5 منٹ، کتنے منٹ؟ 5 منٹ ان کے سامنے بیٹھ جائے۔ میں کوئی تماشا کرنے نہیں آیا کہ ساتھ میں باندری بھی ہے، ساتھ میں ڈھولکی بھی ہے، ساتھ میں سارا کچھ ہے۔ یہ فن ہے، یہ گر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیار اور بس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان بندے کا دل ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو یہ اختیار دیتا ہے۔ اور یہ میرا دوست اس لائق اور اس قابل ہے کہ بڑے سے بڑا فاسق دل والا ان کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ فسٹ چھوڑ کے نیکی اختیار کر لیتا ہے، نیکی اختیار کر لیتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے، اور یہ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں الہی یہ تیرے پراسرار بندے، بخشا ہے جنہیں تو نے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے لائی۔ یہ فن سیکھنا چاہیے۔ جب تم انجینئر بن سکتے ہو، جب تم ڈاکٹر بن سکتے ہو، جب تم پائلٹ بن سکتے ہو، جب تم کاریگر بن سکتے ہو، جب تم خرادیہ بن سکتے ہو، جب تم ڈرائیور بن سکتے ہو، تو تم اللہ والے کیوں نہیں بن سکتے؟ اللہ والے بھی بن سکتے ہو، اور کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو گے تو اللہ والے بنو گے نا۔ تم کس اللہ والے، کس بات پر ناز کرتے ہو؟ یہ یاد رکھنا، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ اگر آپ کے لیے نیکی کرنی مشکل اور گناہ کرنا آسان ہے تو آپ فاسق ہیں۔ آپ کون ہیں جناب؟ کیوں شاہ صاحب؟ نیکی کرنا مشکل۔ ابھی اذان ہوگی ظہر کی، میں دیکھوں گا کتنے بندے مسجد جاتے ہیں، کتنے بندے نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی یہاں باندری تماشا لگا دیں، یہ دودم وہ دودم، پتہ نہیں کون کون سے گاؤں ہے، اس میں سے 2000 بندہ اکٹھا ہو جائے گا باندری تماشا دیکھنے کے لیے۔ تو لوگوں کے دلوں کی حالت بڑی ابتر ہے۔ اب انہیں کاریگر کی ضرورت ہے، کسی استاد کی ضرورت ہے جو ان کے دل کو اللہ کی طرف پھیر دے۔ اور میں نے پیر مجاہد صاحب کو درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں، اور ان کی برکت سے، ان کی صحبت سے، قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں ڈیلرے سے، جامع مسجد کے خطیب ہیں، عالم دین ہیں، جامع نعیمیہ کے فاضل ہیں۔ تو اس طرح کی لوگ ہوں، اس طرح کی ہستیاں ہوں، اور یہ لوگوں کو نیکی کی طرف مائل اور راغب کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، شیطان ہے نا، اس نے اپنے اڈے کھولے ہوئے ہیں۔ جوئے کا اڈا کس کا ہے؟ بولو تو صحیح، کس کا ہے؟ شیطان کا اڈا ہے۔ شراب کا اڈا کس کا ہے؟ شیطان کا اڈا ہے۔ یہ سارے اڈے تو اس نے اس کے حوالے کر دیے، اور سارے ہو جاتے ادھر ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی اڈا رحمان کا بھی تو بناؤ نا، اللہ کا بھی تو اڈا بناؤ نا کوئی، جہاں پر کوئی فاسق آئے اور ان کے سامنے بیٹھے اور وہ اللہ کی بات اس کو سنائیں تو وہ اللہ والا بن جائے، اللہ کا مقرب ہو جائے۔ اور اللہ کے مقرب کی نشانی عرض کر دیتا ہوں، آخری بات کرتا ہوں۔ یہ بات اللغۃ العربیہ، ایک میٹرک میں اور ایک ایف اے میں عربی کی گرامر ہے، عربی کی کتاب ہے، عربی لینگویج کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ بات لکھی، یہ خط مبارک موجود ہے۔ ایک صحابی کا بیٹا فوت ہو گیا، تو اس کو حضرت عثمان غنی نے خط لکھا کہ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا، بڑا افسوس ہوا، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جزا عطا فرمائے، اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اب انہوں نے جواب آگے سے کیا دیا؟ اس نے کہا کہ وہ بیٹا میرا تھا لیکن مال اللہ کا تھا، بیٹا میرا تھا اور مال اللہ کا تھا۔ یہ سارا مال اللہ کا ہے، کس کا ہے؟ للہ ما فی السماوات
وما فی الارض، اللہ زمین کا بھی مالک ہے، آسمان کا بھی مالک ہے، اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ بس اس بات کو سمجھ آ جائے نا کہ کہتا میرا 10 مرلے دا مکان، تیرا کنال دا مکان، میرا تے تیرا، نہ میرا تے نہ تیرا، سارا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وہ چاہے تو قبر کی زمین بھی عطا نہ فرمائے، قبر بھی نصیب نہ ہو، بس دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ